Assalamu alaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تعوذ و تسمیہ کے بارے میں. تو اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں آپ کو میں فل ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو یہ ساری جو باتیں میں ابھی بولوں گا یہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں سے لی ہیں. تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے تعوذ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ سب بھی جانتے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ سب آپ لوگ پڑھتے ہوں گے. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو تسمیہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. ان دونوں فکروں کا پڑھنا تلاوت کے لیے ایک سنت ہے. ان میں سے جو پہلا فکرہ ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ خود قرآن کریم کی آیت نہیں ہے. دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم کی ایک آیت تو نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی تعمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے. ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھنے کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے. دوسرے کسی مقام پر ایسا پڑھنا سنت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ تقریر کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تقریر شروع کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے. اگرچہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی تقریر سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے تو اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. سنت ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. ایک اور موقع پر بھی سنت ہے، جیسے غصہ بہت آ گیا. غصے کی حالت میں انسان بعض اوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو کسی ایسے کام پر امادہ کر لیتا ہے جو بعد میں پشیمانی کا باعث بنتا ہے. تو اس صورت میں غصہ جب آ جائے تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے. یہ کہہ دو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ دو مواقع ہیں جہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا سنت قرار دیا گیا ہے یا کم از کم اس کی ترغیب دی گئی ہے. ایک تلاوت شروع کرنے سے پہلے، دوسرا اس وقت جب شیطان نے دل میں کوئی ایسی بات ڈالی ہو جو کسی نامناسب کام کی طرف انسان کو لے جائے. دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے. یہ باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کو ہر سورت کے شروع میں پچھلی سورت سے ممتاز کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور یہ ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی ہر سورت سے پہلے آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی سوائے سورت توبہ کے. سورت توبہ میں نہیں لکھی ہوئی. جب ایک سورت ختم ہوتی ہے تو دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں.
اللہ کے نام سے شروع کرنے کا رواج تو بہت پہلے سے تھا اور قرآن کریم کے نازل ہونے سے بھی بہت پہلے کا تھا۔ آخر میں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن دبا دیں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔